بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ہماری سٹوری سن کے آپ کو اندازہ تو ہوتا ہوگا کہ ملک میں کرپشن کے سوا کچھ اور کام نہیں ہو رہا. بینک ہیں تو کرپشن ہے, سرکاری ادارے ہیں تو کرپشن ہے, آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جو پنڈورا باکس کھولا ہے تو کرپشن کا ہے. یعنی کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ سارے کام کاج چھوڑ کے, پہلے تو کہا جاتا تھا جی پٹواری تحصیلدار یہ مال کھا گئے, انہوں نے اندھیر نگری بنا رکھا ہے. اب تو کوئی کلرک ہے, کوئی نیب قاصد ہے, کوئی کسٹم میں ہے, کوئی بینک میں ہے, کوئی سی ڈی اے میں ہے, کوئی ایل ڈی اے میں ہے, کوئی جی ڈی اے میں, کوئی جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ گریڈ 1 میں ہے یا گریڈ 21 میں ہے یا 22 میں ہے. اس نے اپنا فرض عین سمجھ لیا ہے کہ بس کرپشن کرنی ہے. میں اور میرا دوست جو ہیں مسعود چودھری صاحب اور اس کے علاوہ ملک نواز سوکی صاحب, ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت میں کوئی ایسا ایماندار افسر جس کی شہادتیں ہمیں کہیں اور سے بھی ملیں کہ جو اس افراتفری کے دور میں, افراتفری سے مراد میری یہ ہے کہ کرپشن کی افراتفری, جہاں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جی اس کے پاس جو پیسہ آیا اپنی جیب میں ڈال لے, تو کوئی ایماندار بندہ ہمیں ملے اور اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر رکھی ہو تو اس کا ہم انٹرویو آپ کو سنائیں کہ اصل خبر تو وہی ہوگی کہ اس کرپشن کے طوفانی دور میں بھی اگر کسی نے اپنا ایمان محفوظ کر رکھا ہے. اب تازہ ترین جو واردات ہوئی ہے ناظرین, وہ نیشنل بینک کی مختلف برانچیں ہیں, اس کی کچھ معلومات ہمارے پاس آئی ہیں گجرات کی. وہاں پہ جو عملہ ہے بینکوں کا, نیشنل بینک کا اپنا عملہ, انہوں نے 90 کروڑ کا جو سونا ہے وہ ادھر ادھر کر دیا ہے, یعنی اس کی جگہ جعلی زیورات رکھ دی ہیں. بہت بڑی واردات ہے. ایف آئی اے نے کچھ 6 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا ہے, اور جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق تقریباً 15 سال پہلے اس قسم کی بڑی واردات جو ہے وہ جے ایس بینک میں ہوئی تھی, اور وہاں پہ اس سے زیادہ سونا جو ہے وہ چرا لیا گیا تھا. لیکن جے ایس بینک نے خود ایف آئی آر درج کروائی تھی, خود اپنے بندے ملزمان پکڑوائے تھے, اور یہ معاملات چونکہ انشورڈ ہوتے ہیں اور لوگوں کو جو ان کے جن کے لاکر میں سونا پڑا ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے, نہ بینک کا نقصان ہوتا ہے نہ شہریوں کا نقصان ہوتا ہے. اسی لیے بینک کے مینیجر کیشیئر مل کے جو ہیں وہ یہ ساری وارداتیں کرتے ہیں کہ کسی کا جانا کچھ نہیں, ہمارے اکاؤنٹ میں کروڑوں اربوں روپے آ جائے گا. تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسعود چودھری صاحب, ان سے ہم جانیں گے کہ یہ بینک میں اتنی بڑی واردات 90 کروڑ کا سونا جو ہے وہ اٹھا لے گئے کیشیئر اور ان کے ساتھ جو آپریشنل مینیجر تھے برانچوں میں. ان میں ایک مگوال برانچ تھی. ویسے میں چونکہ منڈی بہودین ہے, اب تو ہمارا ڈسٹرکٹ پہلے گجرات تھا, ہے لفظ منگوال ہے لیکن لکھا ہوا منگوال ہے, لیکن ہم اس کو جب اپنی زبان میں کہتے ہیں تو مگوال برانچ میں بھی سونے کے تقریباً 1.5 کروڑ کے جو زیورات ادھر ادھر کر دیے گئے. پھر سروس انڈسٹریز میں کوئی 2.5 کروڑ کے قریب ہاتھ مارا گیا وہاں کے کیشیئر نے اور مینیجر نے مل کے. پھر ٹانڈا برانچ میں 5.5 کروڑ روپے کا ہاتھ مارا گیا. ایف آئی اے نے کچھ 6 کے قریب ملزمان کو گرفتار کیا ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جناب. ویسے تو آڈیٹر جنرل پاکستان کی آپ رپورٹ آج کل بہت پڑھ رہے ہیں. یہ تازہ ترین یہ جو رپورٹ ہے یہ ایف آئی اے کی رپورٹ ہے. کچھ معلومات اس لیے ادھوری ہیں کہ انہوں نے کچھ بندے گرفتار کر لیے ہیں, کچھ ابھی پکڑنے ہیں. ایک سنارا محسن علی جو ابھی گرفتار نہیں ہوا وہ پکڑا جائے گا, کیونکہ ان کا مرکز جو ہے نا ریکٹر سکیل, یعنی جب بینکوں کے لاکر سے سونا چوری ہوتا تھا تو اس تک آتا تھا. پھر وہ باقی سنارے بھی بتائے گا اور کون کون ہے اور باقی کس کس برانچ میں یہ ہیرا پھیری ہوئی ہے, ساری چیزیں سامنے آئیں گی. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بینکوں کے لاکرز ہیں اتنے غیر محفوظ ہو گئے؟ دیکھیں, پہلے بھی بینک کے لاکرز جو ہوا کرتے تھے وہ بہت زیادہ محفوظ نہیں ہوتے تھے ہمیشہ سے, اور جتنے لوگ اپنی چیزیں رکھنا مناسب سمجھتے تھے ان کے لیے بڑا یہ رسکی بھی ہوتا تھا, لیکن پھر بھی لوگوں کا جو بینکنگ سسٹم ہے اور بینکنگ سیکٹر ہے اس کے اوپر اعتبار ہوتا تھا. یہ نیشنل بینک بڑے عرصے سے خبروں کی زینت بنا ہوا ہے. مختلف کہیں نہ کہیں لیکیج ہو جاتی ہے, یعنی کہیں نہ کہیں ان کی شاخ پہ الو بیٹھا ہے. جی ہاں, بالکل الو بیٹھا ہے. اور پھر آگے یہ ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے گورنمنٹ کا ادارہ ہے. یار یہ الو بدنام نہیں ہے. ویسے الو اگر آپ دیکھیں نا, الو بالکل خاموش طبع ہے, لگتا ہی نہیں یار یہ لاکر کھولے گا. بالکل نہیں کھول سکتا الو بالکل نہیں کھول سکتا. یہ جان بوجھ کے, وہ تو منی بدنام ہے. شاعر نے بھی الو کو بھی بدنام کیا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ ہر شاخ پہ ایک لومڑی بیٹھی ہوئی ہے. جتنا میں اس سٹوری کو سننے کے بعد دکھی تھا اور آپ نے جتنا مجھے ایزی کیا ہے
یہ میرے لیے انتہائی افسوسناک خبر ہے. ہمارے کسی کے فیملی کے, سب کے, آپ کے فیملی کے اور بہت سارے دوستوں کے, ہمارے سننے دیکھنے والوں کی فیملیز کا بہت سارا کچھ ایسا ہے جو لاکر میں رکھا جاتا ہے, اور لاکر کو اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے. وجہ یہ ہے نا کہ آج کل ڈاکو چور دندناتے ہوئے گھروں میں داخل ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اور بینک کو محفوظ سمجھا جاتا ہے, بینک کو نسبتاً محفوظ سمجھا جاتا ہے, اور پھر لاکر کی ایک منتھلی فیس ہوتی ہے اور وہ بھی لوگ دیتے ہیں. اور پھر یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ وہ انشورنس والی بات کی آپ نے, دیکھیں ڈائریکٹ تو چوری اور ڈکیتی تو وہ ہے جو جعلی, ظاہر ہے پہلے ایک مرتبہ وہ سونا نکلا ہوگا, اس کی تصویریں بنی ہوں گی, اس کی ساری چیزیں بنی ہوں گی, اس کا سارا ایک ویزیبلٹی بنی ہوگی, پھر اس کے بعد وہ سنیارے کے پاس گیا ہوگا, اس کا ریپلیکا تیار ہوا ہوگا, اس ریپلیکا کو لا کے, یعنی وہ جعلی جو ہے سارا معاملہ, ظاہر ہے ابھی تو مزید تفصیلات تو ظاہر آنی ہیں جس طرح آپ نے بتائی ہیں اس طرح, اور میرے اس کے مطابق تو وہ تفصیلات ہیں اور وہ تمام معلومات آپ کے سامنے ہیں. لیکن جو اگلی واردات ہے کہ سنیارے نے سونا تیار کیا, اس کے بعد وہ جا کے اصلی سونا جو ہے وہ بک گیا, اور جو نقلی سونا ہے اس کو دوبارہ لاکر کے اندر رکھ دیا گیا. یعنی کون مین, کبھی آپ نے اگر ایک کریکٹر انٹرنیشنل میڈیا میں سنا ہو کہ جو سلیمانی ٹوپی پہنی ہوا کرتا تھا اور وہ چوری کرتا تھا بینکوں میں اور بڑے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے کرتا تھا, تو یہ جو گینگ ہے یہ اگر 90 کروڑ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے, لاکرز کے اندر تو لا محدود جو ہے وہ تعداد ہوتی ہے, معلومات ہوتی ہے, اس کے اندر اور بہت کچھ ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پبلکلی بتا ہی نہیں سکتے ہوتے. کچھ لوگوں کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ریکارڈ موجود نہیں ہوتا. تو جو لاکر سے سونا, صرف یہ سونا نہیں ہوگا, نہ ہی سونا ہے, اور بہت کچھ ہے, لیکن ظاہر ہے جو ایف آئی آر کہہ رہی ہے ہم نے تو اسی تک ہی رہنا ہے, لیکن انکوائری کی ضرورت ہے. جو مجھے بتایا گیا اس میں دیکھیں ٹانڈا برانچ کے محتشم عابد ہیں جو آپریشنل مینیجر, ان کو گرفتار کیا گیا, محمد علی کیشیئر. اچھا اس میں دیکھیں گے نا آپ جو گرفتاریاں ہیں, اس میں آپریشنل مینیجر اور کیشیئر, کیونکہ ان کا گٹھ جوڑ, کیونکہ آپریشنل مینیجر نے جا کے کھلوانا ہوتا ہے, اس نے اس کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے. کہ جتنے اسٹرانگ روم تھے نا جہاں سے چوری ہوئی ہے, ان کی چابیاں انہی کے پاس ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. اور پھر آگے جو سروس انڈسٹریز جو چودھری احمد مختار لوگوں کی ہے سر, جہاں بڑے زبردست قسم کے جوتے بنتے ہیں, کبھی تو پورے ملک میں وہی پہنے جاتے تھے, اب تو خیر انٹرنیشنل برانڈ بھی آ گئے ہیں. تو وہاں پہ جو ان کی جو برانچ ہے وہاں پہ ابو بکر زاہد آپریشنل مینیجر, ان کو حراست میں لیا گیا. شعیب شریف ہیں کیشیئر, وہ بھی اس وقت ایف آئی اے کی کسٹڈی میں ہے. پھر اس کے علاوہ مگوال برانچ, مگوال اسی کہنے مگوال ہے, مگوال. اچھا جی, خالد محمود سابق مینیجر ہیں کیشیئر سعادت علی بھٹی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے. اور ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ابھی جیسے جیسے گتھیاں ہم کھول رہے ہیں تو کچھ ملزمان انہوں نے کہا یہ تو ہم نے پکڑ لیے ہیں, کچھ ملزمان ابھی ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. محسن علی سنارا ہے, اس کو ابھی گرفتار نہیں کیا. دیکھیں یہ بھی بڑا مشہور ہوگا, اس سے پہلے ایک سنارا تھا گجرات کا, وہ بندے باہر بھیجا کرتا تھا اور اس کا زیادہ تر ٹارگٹ ہوا کرتا تھا امریکہ. ڈنکی میں وہ بڑا اس نے نام کمایا ہے, سونے کا تھا کام, سونے کا کرتا تھا, لیکن بندے باہر بھجواتا تھا. وہ سنارا تھا, مجھے نام اس کا بھول گیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی اس کی ڈیٹیل مزید آئیں گی. اچھا پھر نیشنل بینک کی بدقسمتی دیکھیں کہ نیشنل بینک بنگلہ دیش برانچ میں اربوں روپے کا فراڈ, تقریباً 12 ارب روپے کا ہاتھ مارا گیا تھا. پھر نیشنل بینک کی جو انٹرنیشنل برانچیں وہاں پہ وقتاً فوقتاً ایسے سکینڈلز آتے رہتے ہیں کہ ادھر ہاتھ مار لیا گیا, ادھر سے پیسہ غائب کر دیا گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو میں نے کچھ بینکنگ سرکل کے لوگوں کو سے بات کی ہے, کچھ لوگوں کا جو بینک مینیجر حضرات یا کیشیئر حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تنخواہ اتنی ہوتی ہے, ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہم نے پبلک کی جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو واردات کرتے ہیں نا لاکرز پہ, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چیز انشورڈ ہے. اس کے پیسے ہم لے گئے, مطلب سونا لے گئے تو بینک کا کچھ نہیں جائے گا, بینک اپنی کلیم کر لے گا. ٹھیک ہے, اور پھر بینک جب کلیم کر لے گا تو بینک بلائے گا شمشاد مانگڑ کو یا مسعود چودھری کو, کہے گا کہ جناب آپ کا 10 کروڑ کا سونا گیا تھا یہ لے. اچھا لیکن اس میں ایک اور عذاب بھی آ جاتا ہے نا. پھر یہ جو لاکر میں چیزیں پڑی ہوتی ہے ایف بی آر کو نہیں پتا ہوتا. اب یہ جس کی ایف آئی آر ہے اس کی بھی ایف بی آر کے دیکھنا, سارے معاملے
اب FBR ہاں۔ پہنچے گا بھی آپ نے ہم سے چھپا کے سونا رکھا ہوا تھا. اچھا اس کا بھی ملزمان کو پتا ہوتا ہے ملزمان کا پتا کہ ہوتا ہے. اسی پتے بیسیکلی گئے انفارمیشن پراپرلی مینج ہوتی ہے, چیزیں ہر طرف سے نکلی نہیں ہوتی ہیں, ان ہر کو چیزیں نہیں وہ جو سب پتا ہوتا ہے انہیں. سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا یس کہ ہم تو چلو پکڑے جائیں گے سو پکڑے جائیں گے. نمبر 1 ان کو سیٹسفیکشن یہ ہوتی ہے. پاکستان کا نظام ایسا ہے یس کہ دن میں دفاتر میں رابطے ہوتے ہیں, رات کو پھر گھروں پہ بیٹھ کے ڈیل ہو جاتی ہے. اب ان کو یہ جو پکڑے گئے ان کو یہ اطمینان ہے کہ جی ہم کسی نہ کسی FIA آفیسر کو مینج کر لیں گے. یس ٹھیک ہے. اچھا پھر FIA والوں کچھ ریکوری ڈال دیں گے, کچھ جناب علی بالکل خانہ نمبر 2 میں ڈال دیں گے, خانہ نمبر 2 میں ڈال دیں گے, اور ٹھیک ہے. کچھ کہیں گے بس ہاں جی, پھر کہیں گے کچھ کہیں گے انوالو ہی نہیں, تفتیش جاری ہے جی, تفتیش جاری. ٹھیک ہے. یہ لہٰذا یہ چیزیں ان سب کو علم میں ہوتی ہیں, اس لیے وہ لاکرز کو اپنے کنٹرول میں لے کے اس سے وہاں سے سب قیمتی چیزیں نکال لیتے ہیں. دیکھتے ہیں اب یہ 90 کروڑ کا سونا ہے, اس میں برآمد کتنا ہوتا ہے, اور جو مالکان ہیں ان کو کیا ملتا ہے, یا ان کو FBR کا نوٹس ہی ملتا ہے, کیونکہ FBR کا نوٹس تو جاوے کیونکہ وہ ظاہر ہے جو FIR ہے اس کے اندر تو نام پتہ ظاہر ہے, سب کچھ ہے, انہوں نے تو بتایا نا کہ ہمارا گیا ہے. کیونکہ دیکھیں نا اب وہ کیا کہتے ہیں کہ سونا بھی گیا, اور اس کے علاوہ FBR کے نوٹس بھی آئیں گے, اور پھر جو ریکوری ہے وہ پتہ نہیں اب اس کے اندر اگلی کیا صورتحال نکلتی ہے. بہرحال بہت شکریہ جناب مسعود چودھری صاحب. تو ناظرین یہ 90 کروڑ کے سونے کی چوری کی بڑی واردات ہے نیشنل بینک کے لاکرز میں. تو ویسے فکر والی تو بات ہے بھی, یہ فکر والی بات نہیں بھی. FIA کا کہنا ہے کہ جی ہم باقی برانچوں کو بھی چیک کر رہے ہیں. خود نیشنل بینک جو کہ سرکاری بینک ہے, شبر زیدی صاحب نے انکشاف کیا تھا اپنے کوئی انٹرویو میں, انہوں نے کہا کہ ایک بڑے صاحب کو DC نے یہ ڈیوٹی لگی تھی کسی صوبے کے گورنر کی کہ مجھے فوری طور پہ جو کوئی پیسے چاہیے, کوئی 2 کروڑ پتہ نہیں کتنا. تو ان شبر زیدی صاحب نے کہا کہ جی پھر ہم نے نہیں, انہوں نے کہا کہ جی DC یا SP صاحب نے اس کا حل یہ نکالا کہ فوری طور پہ تالے توڑے گئے متعلقہ نیشنل بینک کے, وہاں سے 2 کروڑ یا 5 کروڑ نکالا گیا. 2 کروڑ گورنر صاحب کو دیا گیا, ان کو کہا گیا اے لو تسی تے اپنا کھاتا پورا کرو. پھر اس کی FIR بھی ہوئی. اس کی FIR اس لیے ہو گئی کہ ان کو پتہ تھا سرکاری کھاتا ہے, تو اس لہٰذا نیشنل بینک نے اس کا مدعی تو بنے گا لیکن پیچھے نہیں آئے گا. تو یہاں تک ہمارے سرکاری بینکوں کو لوٹا جاتا ہے. تو یہی کانفیڈنس جو ہے وہ بینک مینیجر, کیشیئر اور باقی لوگوں کو ملتا ہے, پھر وہ مزید لوٹ مار کرتے ہیں جیسے یہاں پہ کی ہے. دیکھتے ہیں یہ تفتیش کتنی آگے جاتی ہے, یا FIA والے کتنے آگے جاتے ہیں, کہاں ان کا سانس پھول جاتا ہے, وہ تفتیش کو چھوڑ دیتے ہیں. شمشاد مانگٹ اور جناب مسعود چودھری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.